بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّکَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا۔ تم جو بھی خرچ کرو گے اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس پر تمہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ معلوم ہوا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ کام مختصر ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کام بظاہر اپنی خواہش پوری کرنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حلال طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ ہو تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ مثلاً اپنے لیے اچھا قیمتی لباس خریدتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے جو نعمت عطا کی ہے رزق حلال کی، اس کا اثر مجھ پر اور میرے بیوی بچوں پر نظر آئے، یا بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے کوئی چیزیں خریدے اور نیت یہ ہو کہ ان کا دل خوش ہو اور اللہ کا حکم پورا ہو، تو اس پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اصل مدار اخلاص ہے۔ یہ ایک مقناطیس ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح اخلاص نیکیوں کو کھینچتا ہے۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں، یعنی صحیح نیت سے ہم روزانہ 24 گھنٹے کے جتنے جائز کام ہیں، سونا، کھانا، چلنا، ورزش کرنا، بیوی بچوں کو وقت دینا وغیرہ، ان سب کو بھی عبادت اور اجر و ثواب بنا سکتے ہیں۔ صحیح نیت کی صورت میں ہمارے پاس ایسا نسخہ کیمیا موجود ہے جس سے ہم اپنی مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ لا باب لها ولا قوہ، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر بھی کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو نہ کوئی روشن دان، لخرج عملہ الی الناس کائنا ما کان، تو اس کا وہ عمل لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، خواہ وہ عمل کسی طرح کا ہو۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے صخرہ، اصل میں تو صخرہ بڑے پتھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے بظاہر غار مراد ہے، کیونکہ چھپ کر عمل غار میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے بڑا پتھر ہی مراد لیا اور فرمایا کہ اس کلام میں مبالغہ ہے انتہائی درجے کا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لو کہ کوئی شخص پتھر کے اندر گھس جائے اور وہاں کوئی نیک کام کرے جس میں نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے نہ کوئی روشن دان، اور اس طرح اس پتھر کے اندر نہ تو کوئی داخل ہو کر اور نہ ہی باہر سے جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اندر کون شخص کیا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کا
چرچا لوگوں میں کر دیں گے۔ جس طرح کتنا ہی بند کمرہ ہو، اس میں اگر خوشبودار کھانا پک رہا ہو تو بند کمرہ ہونے کے باوجود اس کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، وہ ارد گرد ضرور پھیلتی ہے۔ تو کوئی اچھا عمل، نیک عمل اخلاص کے ساتھ کتنا ہی تنہائی میں کیوں نہ کیا جائے، لیکن اللہ پاک اس کی خوشبو ضرور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے۔ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی اپنے نیک عمل کو ظاہر کرنے کے لیے ریاکاری کی حد تک پہنچ جائے اور یوں ثواب سے محروم ہو جائے۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو چھپائے اور اخلاص حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اپنی نیکیوں کو بلا وجہ ظاہر نہ کرے، کیونکہ جب اللہ کی حکمت ہوگی تو ایسی جگہوں سے بھی اس کا عمل ظاہر کر دیں گے جہاں سے اس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور جہاں سے اس کے اختیار کو بھی کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پورے درس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب اللہ سے بدلہ اور ثواب لینا ہے تو عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جب جنت اور نیکیاں اللہ سے لینی ہیں تو عمل بھی صرف اللہ جل شانہ کو دکھانے کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔